ریاض الجنہ گیا. ہن ریاض الجنہ کتھے وے؟ محراب تو لے کے سرکار دے روضہ مبارک تک. آپ فرماندے نے میں اتھے ایک بی بی ویکھی, بڑی حالت ہے وہ عجیب ہے, گرد و غبار ہے, پھٹے پرانے کپڑے نے, فٹ پاتھ تے بیٹھی ہے تے مدینہ طیبہ دے دروازے کے آ کے بہ جاندی ہے تے جیڑا کوئی کچھ دیندا ہے کھان نو کھا لیندی ہے, نہ کوئی دے صبر کر لیندی ہے. میں وہ حالت نو بڑا ویکھ کے مینوں تعجب آیا. جدوں میں اس جگہ تے پہنچیا, ریاض الجنہ پہنچیا تے بگدڑ مچی سی. میں اندر گیا, تھوڑی دیر تو بعد میں ریاض الجنہ تو باہر آ گیا. میرے دل 'چ خیال آیا, سونیا یہ ریاض الجنہ یہ جنت ایڈی کی ہے کہ مینوں دھکا مار کے باہر کٹ دیتا گیا ہے, یہ جنت ایڈی کی ہے. آپ فرماندے نے دل 'چ خیال کرنا پیا. میں اس بی بی دے کولوں گزریا, انہیں آخیا یا شیخ المدینہ تو کلہم فی الجنہ. فرمایا اے شیخ سے سارا مدینہ ہی جنت ہے, یہ سارا مدینہ ہی جنت ہے. آپ فرماندے نے میرے نبی دی بارگاہ دا اتنا اثر ہے, میں دل 'چ خیال کرنا وا پیا تے بی بی مینوں دس دیے پئی یہ خیال نہ کر جنت چھوٹی ہے, یہ سارا مدینہ جتھے مرضی کھڑا ہو جا اللہ نے اس نو جنت بنا چھڑیا. دوستان محترم, یہ طلبہ حمیری اپنا قافلہ لے کے جدو آیا نا, اس نے آ کے جناب والا انہیں کہ میں ساری دنیا فتح کرنی ہے. جدو اس مقام تے آیا نا تو اس نے آ کے 400 علماء نال رکھے سن تو علماء نے کہنے لگا چلو چلیے. ہن علماء نے نا سر جوڑے, تحقیق کی, ساریاں کتاباں کھولیاں تو کہنے لگے بادشاہ سلامت اسی تواڈے نال نہیں جانا. انہیں آخیا کیوں, تنخواہ دی کمی ہے, کی پریشانی ہے؟ انہیں آخیا ساری تحقیق ساڈا علم دسدا ہے پیا جہی جگہ اسی بیٹھے ہاں یہ مدینہ طیبہ ہے, اتنے آمن دلال اللہ دا حبیب آئے گا, اللہ دا حبیب آئے گا. طبہ حمیری نے جناب والا اتھے 400 مکان علماء واسطے بنوائے, ایک مکان میرے نبی واسطے بنوا دیتا. اور جاندہ جاندہ ایک خط لکھ کے چلا گیا کہ انہیں خط لکھیا تو کہنے لگا جدو نبی آن میرا خط پہنچایا جے, 1000 سال پہلے دا واقعہ ہے, ایک جدو بھی آن میرا خط پہنچایا جے. علماء کہنے لگے اسی مر کھپ گئے, دنیا تو چلے گئے. تو بادشاہ بڑا سیاڑا سی, کہنے لگا اپنی اولاد نو دیا جے, وہ اپنی اولاد نو دوے, وہ اپنی اولاد نو دوے, میرا خط نسل در نسل چلے. جدو میرے آقا آن تے انہاں دی بارگاہ پیش کیتا جائے, آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ پیش کیتا جائے. یہ مکان 400 تیار ہو گئے, خط بھی چلتا رہا, 1000 سال گزریا, تیرے تے میرے لاجپال آقا دی ولادت ہو گئی. تیرے تے میرے لاجپال آقا نے اعلان نبوت فرمایا. 53 سال دی عمر دے اندر اللہ کا حکم آ گیا, قل ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. پیارے محبوب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ چلے جاؤ. ہن میرے آقا مدینہ طیبہ والا ہے, مدینے دے لوگاں نے میرے آقا دا استقبال کیتا. کسے نے جناب ہاتھ میں پٹھے پھڑے ہوئے نے, کوئی سواری دے کے پھردا ہے, کوئی پیچھے پھردا ہے, سواری دے کے پٹھے لے کے پھردا ہے. سواری ساڑھے گھر آ جائے گی, آمنہ دا لال بھی ساڑھے گھر آ جائے گا. میرے آقا ہے فرمایا چھاڑ دیو میری سواری نو, پتہ ہے نا میں کتھے جانا ہے. حتیٰ کہ حضرت ایوب انصاری دے دروازے کے بیٹھ گئی. میرے آقا علیہ السلام نے نا جدو ایوب انصاری آئے نا آپ دا سامان چکڑ, خوش ہو کے کہ میرے آقا میرے مہمان بن گئے, تو وہ سامان چکن آئے نا تو میرے آقا فرمایا ابو ایوب انصاری ٹھہر. عرض کتنی حکم یا رسول اللہ؟ فرمایا وہ خط دے, اونچی آنکھ خدا سبحان اللہ, وہ خط دے جیڑا طبہ حمیری دیتا سی, یہ 1000 سال پہلے دے کے گئے. تے نبی نو کیویں پتہ چلیا, نبی نو کیویں پتہ چلیا؟ میرے آقا فرمایا وہ لیا خط, میرے آقا دی بارگاہ جو خط پیش کیتا گیا. دوستان محترم, پھر میرے آقا مدینے وچ آ کے مقیم ہوئے. اللہ فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. سونے محبوبہ میں کملی والیا, ودوہا دے مکھڑے والیا, علم نشرہ دے سینے والیا, سونیا تیرا رب قسم اٹھا رہے ہے, جتھے جتھے تیرا قدم لگدا ہے تیرا رب قسم اٹھاندا ہے پیا. لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. سونے محبوبہ مینوں اس تھان دی قسم جیڑی تھان تے تیرے قدم لگ جاندے نے, جتھے جتھے تیرے قدم لگے اس تھان دی قسم ہے. اللہ قدم لگن دی قسم اٹھاندا ہے پیا. ذرا سوچتے سے مسلمانہ وہ جگہ
آقا کتنی عرفات اعلیٰ ہوئے گی جتھے میرے تے تیرے لجپال آقا خود آرام فرماندے ہون گے۔ میرے آقا نے فرمایا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر دی زیارت کی تھی قیامت والے دن میں اس دی شفاعت کراں گا، میں اس دی شفاعت کراں گا۔ دوستان محترم، جیڑا میرے آقا دی بارگاہ وچ آ جائے، جیڑا میرے آقا دی بارگاہ وچ آ کے میرے آقا دی قبر انور دی زیارت کرے، آقا نے فرمایا میں او دے واسطے اللہ دی بارگاہ وچ شفاعت کراں گا۔ دوستان محترم، میرے آقا نے فرمایا جس نے میری تربت نو ویکھیا اس نے مینوں ویکھیا ہے، جن نے میری تربت نو ویکھیا انہیں مینوں ویکھیا۔ قرآن دی آیت نازل ہو گئی یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والےو میرے نبی دی بارگاہ چ آواز اچھی نہ کرو وگرنہ تواڈے اعمال حبط ہو جان گے۔ ایک صحابی رسول تھی، وہ کنا تو سنتے نہیں سن، اور تمہیں پتہ ہے کہ جڑا کنا تو بولا ہوتا ہے اچھی بولتا ہے، وہ سنتے نہیں سن۔ جدو انہوں نے پتہ چلیا نا کہ اے آیت نازل ہو گئی ہے، وہ مسجد نبوی شریف آنا چھڈ گئے۔ صحابہ نے میرے آقا نے پوچھا کی گل میرا فلاں فلاں صحابی کیوں نہیں آتا؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ وہ ذرا ڈورا ہے، سنتا نہیں، بولا ہے کہ وہ آپ اچھی آواز نال بولتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا بلاؤ انہوں، وہ آیا میرے آقا دی بارگاہ وچ رون لگ پیا، کیوں اینے دن دور نہیں رہا، سرکار دی زیارت جو نہ کیتی۔ میرے آقا فرمایا میری مسجد نبوی شریف دے اندر کیوں نہیں آندا؟ عرض کی یا رسول اللہ وحی نازل ہو گئی، تیرے سامنے جدی آواز اچھی ہو جائے رب او دے اعمال حبط کر لے گا۔ یا رسول اللہ میں بہرا ہوا، اچھا بولنا، ڈرنا میرے اعمال حبط نہ ہو جان۔ فرمایا اے آیا کریمہ دوجیاں واسطے بھی تیرے واسطے نہیں، تو آیا کر۔ پھر امام مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے میں 40 سال درس حدیث مسجد نبوی شریف بہ کے دیتا۔ آپ فرماندے نے کہ میں جدو حدیث دا درس دینا سا، میں اس حدیث پاک دا ورقہ جدو میں پرتنا سا نا تے پرتدیاں اینا ٹائم لگ جاتا سی، سامنے سماعت کرنے والے بندے تھک جاندے سن تے آندے سن امام صاحب ایک ہی وجہ ہے تسی یہ ورقہ چھلتے ہو، اینا ٹائم لاندے ہو۔ آپ نے فرمایا تسی قرآن نہیں سنیا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میرے نبی دی بارگاہ چ آواز بلند نہ کرو، میں اس ورقے دی آواز کو اچھا نہیں کرتا کتے مالک دے اے سارے اعمال ضبط نہ ہو جان۔ اے ادب سرکار دی بارگاہ دا، اے ادب آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دا۔ دوستان محترم اس واسطے دعا کرو اللہ تبارک و تعالی سانو سارے نو گنبد خضرا دی حاضری نصیب فرمائے۔ دوستان محترم آج 9 ذوالحج شریف ہے، کل انشاءاللہ العزیز